بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کا ترجمہ۔ جب خدا نے کہا اے عیسیٰ میں دنیا میں تیری مدت قیام پوری کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں اور تمہیں کافروں کے نجس ماحول سے پاک کرنے والا ہوں اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر برتری دوں گا، پھر تمہاری بازگشت میری طرف ہے، اس کے بعد میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن کے متعلق تم اختلاف کرتے ہو۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے میں انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیے تو خدا انہیں ان کے پورے پورے اجر دے گا، اللہ کو ظالم پسند نہیں ہے۔ اے نبی، یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ یقیناً اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا ہو جا، وہ ہو گیا۔ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں۔ علم آ جانے کے بعد بھی کوئی اس معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور ہم اپنے نفسوں کو بلائیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیں۔ یقیناً یہ سچے واقعات ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اگر یہ لوگ منحرف ہو جائیں تو خدا فساد کرنے والوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم سے کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بنائے۔ اگر وہ اس دعوت سے پھر جائیں تو آپ کہہ دیں کہ ہم تو خدا کے فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، آخر تم ابراہیم کے متعلق کیوں جھگڑتے ہو جبکہ تورات و انجیل ان کے بعد نازل ہوئی ہیں؟ کیا تمہیں اتنی سی بھی عقل نہیں ہے؟ اب تک تو تم نے ان باتوں کے متعلق بحث کی ہے جن کا تمہیں علم تھا، اب اس بات میں بحث کیوں کر رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جبکہ خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی وہ نصرانی تھے، وہ باطل سے کنارہ کشی کرنے والے خدا کے فرما بردار تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یقیناً تم لوگوں میں سے ابراہیم سے قریب تر وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، اور یہ پیغمبر اور صاحبان ایمان ہیں، اور اللہ اہل ایمان کا سرپرست ہے۔ اہل کتاب کے گروہ کی خواہش ہے کہ وہ کسی طرح سے تم کو راہ راست سے ہٹا دیں، حالانکہ یہ تو اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کر رہے ہو جبکہ تم ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، تم حق و باطل کو آپس میں کیوں مخلوط کر رہے ہو اور جان بوجھ کر حق کو کیوں چھپا رہے ہو؟ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو نازل ہوا ہے، صبح کے وقت اس پر ایمان لاؤ اور شام کے وقت اس کا انکار کر دو، تاکہ اس طرح سے یہ لوگ اپنے دین سے پھر جائیں۔ اور خیال رکھو، اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ آپ کہہ دیں کہ سچی ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات کبھی نہ ماننا کہ خدا ویسی ہی فضیلت اور نبوت کسی اور کو بھی دے سکتا ہے جیسا کہ تم کو دی ہے، یا کوئی تمہارے پروردگار کے سامنے تمہارے خلاف حجت پیش کر سکتا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ تمام تر فضل خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ اور اہل کتاب میں ایسے امانت دار بھی موجود ہیں، اگر آپ ان کے پاس ڈھیر ساری دولت بھی امانت رکھ دیں تو وہ آپ کو لوٹا دیں گے، اور ان میں کچھ بددیانت ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک دینار بھی بطور امانت رکھیں گے تو آپ کو واپس نہیں کرے گا۔ ہاں، ان کے سر پر کھڑے رہو تو اور بات ہے۔ ان کی بددیانتی کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں یعنی غیر یہودی افراد کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور وہ جان بوجھ کر خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ جی ہاں، جو کوئی اپنے عہد کو پورا کرے اور برائی سے بچ کر رہے تو اللہ بھی پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے عہد اور قسموں کو معمولی سی قیمت پر فروخت کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور نہ ہی خدا ان سے کلام کرے گا، اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں گناہوں کی آلودگی سے پاک کرے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اور اہل کتاب میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کتاب پڑھنے میں زبان کو توڑ موڑ دیتا ہے تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے جبکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، اور وہ جان بوجھ کر خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کسی بھی انسان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ خدا اسے کتاب اور قوت فیصلہ اور نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے کہے کہ تم خدا کے بجائے میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ تم اللہ والے بنو، کیونکہ یہ اس کتاب کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو۔ وہ تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم ملائکہ اور انبیاء کو اپنا پروردگار بنا لو۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے جبکہ تم تو مسلمان بن چکے ہو؟ اور جب اللہ نے انبیاء سے عہد لیا تھا کہ میں جب تم کو کتاب و حکمت دے لوں پھر وہ رسول آ جائے تو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، تم اس پر ضرور ایمان لے آنا اور اس کی ضرور مدد کرنا۔ پھر کہا کیا تم نے اقرار کر لیا اور میرے عہد کو قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ خدا نے کہا تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہ فاسق ہے۔